اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزر چکے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ نہ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، کہ جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا کہ جن لوگوں نے سرکشی کی ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اسی طرح یہاں بھی یسألک الناس عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت سے متعلق، قل انما علمها عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا معلوم کہ قیامت کیا ہو قریب ہی آنے والی، یعنی تجھے کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی آنے والی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت کیا کرتا رہے، اس کے لیے اپنی تیاری پوری رکھے، یعنی اپنی آخرت کو کیا کرے، ہر وقت سامنے رکھے، مستحضر رکھے. تو دنیا کو بھی دنیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا، ایک معنی کے اعتبار سے کہ آخرت کی کیا ہے، قریب ہے. جنوب سے مشتق ہو تو بمانا کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا کہ آخرت سے کیا ہے، قریب. جیسے اس میں بھی آتا ہے آزفۃ الازفہ، تو مطلب ہے کہ قیامت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان آخرت کی کیا جا رہا ہے، قریب جا رہا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس کے لیے کیا رکھے، اپنے آپ کو اپنی تیاری رکھے. جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اب یہاں پر موت کو مقدم کیا کس پر، حیات پر، حالانکہ تخلیق میں آنے میں کون پہلے ہے، پہلے زندگی ہے پھر موت ہے. تو اشارہ اسی طرف ہے کہ جس نے اپنی زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری تو وہی کیا ہے، کامیاب. تو یہاں مقصود کیا ہے، موت، تو اس لیے اس کو مقدم کیا گیا. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو کافر، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کیا. واعد لهم سعیرا، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیرا، کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم، جس روز ان کے چہروں کو الٹا جائے گا، فی النار، آگ میں، یعنی ان کے چہرے الٹائے جائیں گے آگ میں، چہروں کے بل وہ آگ میں لے جائے جائیں گے. کبھی چہرے کی ایک طرف زمین پر گھسیٹی جائے گی، کبھی دوسری طرف. اور وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش کہ ہم کیا کر لیتے، اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کر لیتے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. بلکہ در حقیقت رسول کی اطاعت ہی کس کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت. یہاں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو یہ منادى مضاف، یا ربنا، یعنی یہاں سے حذف. وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، کہ ہم نے اطاعت کی کس کی، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں کیا کر دیا، سیدھے راستے سے گمراہی میں ڈال دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو کیا کریں، دگنا عذاب دیں. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، بڑا دور فرمائے. یہ سخت سزا سے یہ کنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ احکام، یہ آداب تمہارے سامنے آ گئے.
تو اب تمہیں چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے. اور یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی اذیت پہنچائی، بلکہ یہ کس کے لیے؟ سمجھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کیا کر دینا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا. تو یہ اس طور پر ہے، اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی پہلے سے کسی چیز کے بارے میں بتلا دینا. ہم کسی کو کہتے ہیں نا، کوئی طالب علم نیا داخلہ لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان قوانین پر عمل کرنا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو اس نے خلاف ورزی کی نہیں ہے، اب وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ خبردار کیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرز پر کلام کیا جا رہا ہے. تو اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی نے اذیت دی، بلکہ احتیاط کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ بری فرمایا اس سے جو وہ کہتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے صاحب مرتبت تھے، بڑے مرتبے والے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا والے تھے. تو بنی اسرائیل میں عام رواج یہ تھا کہ وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے، اور وہ اسی طرح غسل بھی کر لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام غایت حیا کی وجہ سے ایسا نہ کرتے، بلکہ وہ الگ جگہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرماتے تھے جہاں اور کوئی نہ ہوتا. تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اجتماعی طور پر غسل میں شریک نہیں ہوتے، تو شاید کوئی ان میں کوئی ایسا عیب ہے یا کوئی نقص ہے جس کو یہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، تو ان کے کپڑے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے. تو ایک پتھر آیا اور وہ ان کے کپڑے لے کر وہاں سے اس پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ بھی یعنی اسی پریشانی کے عالم میں وہاں سے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے، اور وہ پکارنا شروع کر دیا ثوبی حجر، کہ میرے کپڑے اے پتھر. یہاں بھی ثوبی یا حجرو، تو یا یہاں سے کیا ہوا؟ حذف ہوا. ٹھیک ہے، ثوبی یا حجر. تو موسیٰ علیہ السلام پکارتے گئے ثوبی حجر، ثوبی حجر. تو وہ ایک جگہ رکا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے. اب جو یہ لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے کیا کیا؟ پاک کیا. اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی ایسا عیب نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جسمانی عیوب سے بھی پاک رکھتے ہیں. یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں، ایک تو وہ اپنی قوم میں سے معزز لوگ ہوتے ہیں، اور معزز گھرانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہر قسم کے جسمانی عیوب سے پاک ہوتے ہیں. ورنہ تو عام طور پر ایسے لوگوں کی لوگ کیا نہیں کرتے؟ ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی پیروی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ظاہری طور پر بھی کیا رکھا ہوتا ہے؟ باقی لوگوں سے ان کو نمایاں رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ مختلف انبیاء نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کس چیز کو دلیل بنایا؟ اپنی سابقہ زندگی. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تمہارے درمیان کیا گزاری ہے؟ اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، اور میری جو پچھلی زندگی ہے تمہارے سامنے ہے. تو ان کی پچھلی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ایسی رکھتے ہیں جو کیا ہوتی ہے؟ باکردار ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سیرت کی کتابیں میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ
اپنے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کو لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر انہیں کیا تھا؟ بے حد یقین۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی پیغمبروں کی زندگی کو کیا بناتے ہیں؟ مثالی بناتے ہیں۔ اور بھی بہت سے پیغمبروں کے قصوں میں قرآن مجید میں یہی چیز سامنے آتی ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ تو انہوں نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے پہلے جس چیز کو دلیل بنایا وہ اپنی سابقہ زندگی تھی۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ ایمان لائے، جن لوگوں نے نہیں مانا مخالفت کی وجہ سے، ان لوگوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب مرتبت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو درست بات، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ درست کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو یہ اعمالکم مطلق آ رہا ہے۔ اگر تم زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے۔ اعمالکم مطلق ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے کاموں کو اس کے لیے سنوار دیں گے، بہتر بنا دیں گے، اور آخرت میں بھی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے، اگر تم کیا کرو گے؟ زبان کی حفاظت کرو گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے ڈالی امانت علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان کیا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے، جہولا نادان۔ وہ امانت کیا تھی؟ یعنی اس میں مختلف اقوال ہیں، زمین کا نظام، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ تھا کہ اگر کیا کرو گے؟ ہمارے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور اگر ہمارے بتلائے ہوئے طریقوں کی خلاف ورزی کی تو انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو ان چیزوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تو اب انجام کیا ہوگا؟ لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں منافق مردوں کو، والمنافقاتی، اور عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکاتی مشرکہ عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور دوسرا گروہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ رجوع فرمائیں، توبہ قبول فرمائیں گے، علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں پر اور عورتوں پر، ان پر رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو امانت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دین کے تمام فرائض و واجبات، کہ دین کے تمام احکام۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ دین کے تمام احکام۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امانت سے مراد وہ صلاحیت ہے جو ان سارے کاموں کے لیے درکار ہے۔ امانت سے مراد وہ صلاحیت اور شعور۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کلام بطور مجاز اور تمثیل کے، بطور مجاز اور تمثیل کے یوں کہا گیا، جیسے سورہ حشر میں آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تو وہ بھی بطور مثال اور تمثیل کے لیے ہے، کہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی امانت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بطور مثال اور تمثیل کے یہ کلام کیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام
تمثیل اور مثال پر مجاز پر محمول نہیں ہے بلکہ حقیقت پر محمول ہے کہ حقیقتاً ایسا کیا گیا، اور اس کی تائید قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ایک تو خود اسی آیت سے انا عرضنا الامانۃ تاکید کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ کلام حقیقت پر محمول ہے، مجاز پر محمول نہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں ایک خاص قسم کی نوع شعور رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے آتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں، باقی مخلوقات ہیں، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور اور ادراک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، تو اسی شعور اور ادراک کی بنیاد پر ان سے کیا کیا گیا، یہ مطالبہ کیا گیا۔ تو انہوں نے انکار کیا، انسان نے اس کو کیا کر لیا، اخذ کر لیا۔ اور اسی طرح یہ عرض امانت، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کیا تھا، اختیاری تھا، اختیار دیا گیا، اگر آپ چاہیں اس کو قبول کریں نہ کریں، تبھی تو انہوں نے انکار کیا نا، یہ جبری نہیں تھا کہ کیا کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ اور یہاں جو آگے کہا جا رہا ہے ظلوماً جہولا، اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں کہ انسان، اب سوال یہ آتا ہے نا کہ تمام انسان اگر آپ کہتے ہیں ظلوماً جہولا، پھر اس میں تو انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد اکثر نوع انسان کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، اس کے معنی یہ بطور ایک محبت کے کلام کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بہت سادہ ہے کہ اس نے جیسے ہی یہ ہم نے اس پر پیش کیا، اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے شوق میں اس کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، انجام کی فکر نہیں کی۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جو آ رہا ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہاں لام علت کے لیے نہیں ہے، یہاں لام علت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہے لام عاقبت، انجام کے اعتبار کہ ہم نے یہ جو سارا معاملہ کیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ یہ بیان علت کے لیے نہیں ہے، یہاں لام کس کے لیے، عاقبت کے لیے، یعنی ہر چیز کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا انجام یا تو کامیابی ہوگا یا ناکامی۔ جیسے وہ اس میں بھی آتا ہے لدو للموت وابنو للخراب، کہ تم پیدا ہو کس کے لیے، موت کے لیے، اور تعمیر کرو للخراب، تخریب کے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ انجام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر پیدا ہوئی چیز کا انجام موت ہے، اور ہر تعمیر کا انجام کیا ہے، تخریب ہے، کہ وہ ایک وقت میں کیا ہوگی، ختم ہو جائے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، لام عاقبت، انجام کو بیان کیا جا رہا ہے، علت کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو یہاں تک آپ کی یہ سورۃ احزاب یہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی۔